جی السلام علیکم۔ اگر خبروں کے اس شور میں آپ کو ہے سچائی کی تلاش تو آپ بالکل ٹھیک جگہ پہ جائیں۔ میں ہوں محمد اشفاق ریاض، اور آج ہم کچھ بڑی بڑی خبروں پہ بات کریں گے۔ اقوام متحدہ کے اندر اجلاس چل رہا ہے، وہاں پہ کیا کھچڑی پک رہی ہے پوری دنیا کی سیاست کو لے کے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو ایک سیاسی عدم استحکام ہے، اور پی ٹی آئی 27 ستمبر کو پشاور کے اندر ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ ایشیا کپ کا سپر فور کے مقابلے جاری ہیں۔ ہم ان تین چار چیزوں کے اوپر بات کریں گے اور ان کی اندرونی کہانیوں کی طرف جائیں گے کہ ان سارے معاملات میں چل کیا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کی، ٹھیک ہے۔ اقوام متحدہ میں وہاں پہ سیشن جاری ہے، جہاں پہ کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی خطاب کیا، اور انہوں نے یہ واضح کیا کہ اقوام متحدہ کو دنیا میں امن کے لیے بنایا گیا تھا، سارا کچھ سسٹم کیا گیا تھا، لیکن ان کا دعویٰ یہ ٹرمپ نے یہ کہا جی کہ میں نے اب تک جب سے میں امریکی صدر بنا ہوں تو میں 7 جنگیں رکوا چکا ہوں۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان جو مئی کے اندر جنگ ہوئی تھی اس کا ذکر بھی کیا، اور یہ کہا جی کہ میں 7 جنگیں رکوا چکا ہوں اب تک، اور آنے والے دنوں میں ہمیں مزید اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر تقریر کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ کی جو ذمہ داریاں تھیں اور وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا۔ آپ سب کو یہ اچھے سے یاد ہوگا کہ یہ اقوام متحدہ کے اجلاس ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پچھلے 2-2.5 سالوں سے جو اسرائیل ہے وہ غزہ کے اندر مثلا ظلم ڈھا رہا ہے، فلسطینیوں کے اوپر بمباری کر رہا ہے، اس نے پورے غزہ کی جو پٹی ہے اس کو کھنڈرات میں بدل دیا ہے۔ تو اقوام متحدہ کے اندر اس وقت اس چیز کے اوپر بھی بحث ہو رہی ہے کہ جو غزہ کا ایشو ہے اس کا حل کیا ہے، اسرائیل کی جو جارحیت ہے اس کو روکا کیسے جائے۔ اب ایشو یہاں پہ یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے چند دن میں جو کچھ یورپی ملکوں نے جو فلسطین کو ایک ریاست کے طور پہ تسلیم کیا ہے، یعنی کہ اقوام متحدہ میں اس وقت جو 193 کنٹریز ہیں، ان میں سے تقریباً 151 جو کنٹریز ہیں وہ فلسطین کو ایک ریاست تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس وقت دیکھا جائے تو امریکہ کا اپنا کیس کافی ویک ہے، کیونکہ جب بھی غزہ کے اندر اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کی قرارداد قومی سلامتی میں یا اقوام متحدہ کے اندر جاتی ہے تو امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے۔ تو اب ٹرمپ نے یہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیشن کے دوران اس نے 8 اسلامی ملکوں کا جو لیڈرز تھے ان کو ایک علیحدہ میٹنگ میں بلایا ہے۔ اقوام متحدہ کے سائیڈ لائنس کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی جس کی ایک بڑی بات یہ تھی کہ اس کے اندر اس دفعہ پاکستان کو بھی شامل کیا گیا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اس جو 8 اسلامی ملک تھے اس کے اندر اگر ہم کریں تو اس میں سعودی عرب تھا، اقوام متحدہ تھا، قطر، مصر، ترکی، اردن اور انڈونیشیا کے لیڈرز نے شرکت کی، وہیں پہ پاکستان بھی تھا۔ اور جس کانفرنس روم میں یہ میٹنگ ہوئی اس اگر تصویریں ابھی آپ دیکھیں گے اسکرین کے اوپر کہ وہ جو تمام کنٹریز کے فلیگ لگے ہوئے تھے اس میں پاکستان کا جھنڈا سب سے سینٹر میں تھا، شہباز شریف بھی وہاں موجود تھے۔ ابھی تک اس سیشن کا کوئی بھی باقاعدہ اعلامیہ ہمارے سامنے نہیں آیا، لیکن جو ذرائع سے چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسلامی ملکوں کے سامنے کوئی پلان رکھا ہے۔ اس پلان کے مطابق یہ ہے کہ غزہ کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے جو اسلامی ملک ہیں وہ آگے ہیں۔ اگر وہاں سے اسرائیل جنگ بندی کر کے باہر نکلتا ہے تو وہاں پہ ایٹ لیسٹ اسلامی ملکوں کی اپنی فوج ہو جو وہاں پہ امن و امان کے معاملات بھی دیکھ سکے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو کیونکہ غزہ سارا کھنڈر بن چکا ہے اس کی بحالی کے جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھ سکے۔ اور ذرائع سے یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس چیز کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکی صدر چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو اسلامی ملک ہیں وہ غزہ کی بحالی کے لیے فنڈز بھی دیں، چندہ بھی دیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یا یہ یو این او سیشن کے بعد اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ آتی ہے، کوئی بریک تھرو اس حوالے سے ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا، کیونکہ فلسطینیوں کو اس وقت بڑا انتظار ہے اس چیز کا
کہ جو اسرائیل وہاں پہ ظلم ڈھا رہا ہے اس کو روکا جائے. پوری دنیا سے مطالبات آ رہے ہیں. ایون ڈیٹ کے جو اس کے ممالک ہیں امریکہ کے اپنے اتحادی, وہ بھی غزہ کے اندر جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں. اب اگر ہم تھوڑا سا اور بڑھے تو اقوام متحدہ کے اندر اس وقت پاکستان کو جو اہمیت مل رہی ہے اس کے بھی چرچے ہیں. انڈیا کے اندر بھی اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے. نریندر مودی کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کیونکہ جو انڈین وزیر اعظم ہے نریندر مودی, وہ اقوام متحدہ کے جو سیشن ہے اس میں شرکت کرنے کے لیے امریکہ نہیں گئے. تو وہاں پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا جو امریکی صدر ہے اس سے ملاقات کے ڈر سے مودی وہاں پہ نہیں جا رہا, انڈیا وہاں پہ شرکت کرنے نہیں گیا. وہیں پہ جو شہباز شریف کو وہاں پہ اہمیت مل رہی ہے, اس کے جو تمام دوسرے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ایون ڈیٹ کی جو شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے اس کو بھی بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے. پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے, جو مسلم لیگ نون ہے یا حکمران اتحاد ہے, وہ اس کو کہنے کے بڑھا چڑھا کے بھی پیش کر رہا ہے. حتیٰ کہ یہ کوئی اسپیشل خصوصی ملاقات نہیں تھی جو شہباز شریف کی ہوئی ہے. اس میں دیکھنے والی بات یہ تھی کہ سر راہ جب یہ 8 اسلامی ملکوں کا ایک میٹنگ ہونے والی تھی تو اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف اور جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں, نائب وزیر اعظم بھی ہیں ساکھ ڈار صاحب, وہ کھڑے تھے. ٹرمپ صاحب آئے تو انہوں نے شیک ہینڈ کیا شہباز شریف کا, اور شہباز شریف نے کمال مہارت سے ڈونلڈ ٹرمپ کا ہاتھ تھامے رکھا. اور 36 سیکنڈ کی یہ غالباً ملاقات تھی جس میں کیا بات ہوئی وہ ظاہر بات آڈیو اس ویڈیو کی ہمارے سامنے نہیں آئی. تو ایک یہ چیز اس کو بڑی اہمیت مل رہی ہے. اور اس کے علاوہ یہ جب 8 اسلامی ملکوں کا اجلاس ہوا اس کے بعد ایک اور تصویر ہمارے سامنے آتی ہے, وہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ شہباز شریف صوفے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سینٹر میں. ان کے پاس اردن کا جو لیڈر ہے عبداللہ شاہ عبداللہ, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ انڈونیشیا کے صدر ان کی بیٹھے ہوئے ہیں پاس, اور پھر جو قطری امیر ہیں وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپس میں ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت ڈیپ کنورسیشن چل رہی ہے, کسی چیز کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے. تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جب سے پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد جو جتنے خلیجی ممالک ہیں وہ پاکستان کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں, اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر آنے والے دنوں میں پاکستان کا جو رول ہے وہ مزید بھی بڑھنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اقوام متحدہ سے ہٹ کے بات کریں, پاکستان کی بات کریں, تو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, جو پی ٹی آئی کے حمایتی لوگ ہیں, وہ شہباز شریف کی یو این او میں مصروفیات دیکھتے ہوئے ماضی میں جب عمران خان صاحب وہاں پہ گئے تھے بطور وزیر اعظم, تو ان کے دور کو بھی وہ یاد کر رہے ہیں اور کمپیریزن کر رہے ہیں کہ آیا کہ جو وزیر اعظم عمران خان تھے ان کا یو این او کا دورہ کامیاب تھا یا شہباز شریف کا دورہ کامیاب تھا. کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑی حیرت والی بات ہے, کیونکہ وہ ایک وقت تھا وہ ان کو یہ توقع تھی کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو وہ عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں گے, ان کے ایک فون سے ڈالا کے دروازے کھل جائیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی فون نہیں کیا عمران خان کے لیے, ڈیالا کے لیے کہ ان کو آزاد کر دیں. حتیٰ کہ پی ٹی آئی دعویٰ کر دی تھی کہ عمران خان کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر ہم نے دیکھا کہ جب انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی, امریکی صدر نے وہ جنگ رکوائی, ٹھیک ہے, پاکستان نے امریکہ کا بہت اچھے الفاظ میں شکریہ ادا بھی کیا. اس کے بعد امریکی صدر کی دعوت کے اوپر جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر, انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا, ایک خصوصی لنچ میں شرکت کی امریکی صدر کے ساتھ. وہاں پہ مودی صاحب نے بھی جانا تھا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی آرمی چیف کے ساتھ جو ملاقات کے ڈر سے وہ مودی اس میں شرکت نہیں کر سکا تھا, اس نے نہیں کی تھی. تو ایک بات تو ہے کہ اس حکومت کی کہہ لیں کہ جیسے بھی یہ اقتدار میں آئی ہے, اس پہ چاہے فارم جو 47 ہے اس کے جو الزامات ہیں اس کے الزامات علیہ دبی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی ایک چیز تو پوری دنیا مان رہی ہے, ایک چیز ہمارے نظر بھی آ رہی ہے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر گورنمنٹ کافی یعنی کہ ہمیں سکسیزفل نظر آ رہی ہے. اور جو حکومت کا بیانیہ تھا کہ ہم نے اکانومی کو بھی
سٹیبل کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمیں سفارتی سطح پہ پاکستان کو تنہائی سے نکال کے ہم ایک ڈپلومیٹک پلیئر کی حیثیت میں ہم دنیا کے سامنے آ گئے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں آج کل ایشیا کپ کو لے کے بھی بڑی کہہ لیں کہ تمام پاکستانیوں کی نظریں ایشیا کپ کے اوپر بھی لگی ہوئی ہیں. اب ایشیا کپ میں ابھی تک پاکستان کے 2 مقابلے ہوئے انڈیا کے ساتھ. پاکستان وہ دونوں میچ ہار گیا تھا. اب جو ہم ہار چکے ہیں ان کو تو نہیں بدلا جا سکتا. اب توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ سپر 4 کے جو مقابلے ہو رہے ہیں اس میں پاکستان نے 2 میچ کھیلے ہیں. ایک انڈیا سے وہ ہار گیا تھا، ایک میچ سری لنکا کے ساتھ تھا وہ ہم جیت گئے. اب پاکستان کا جو اگلا مقابلہ ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہے. اگر ہم بنگلہ دیش سے جیت جاتے ہیں، جو 25 ستمبر کو میچ ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، وہ کہہ لیں کہ سیمی فائنل ہے. اگر ہم وہ میچ جیت جاتے ہیں تو پاکستان ڈائریکٹ وہ فائنل میں پہنچ جائے گا اتوار کے روز، جہاں پہ پاکستان کا سامنا ہوگا بھارت کے ساتھ. اگر پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوتا ہے تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس دفعہ بھی ہمیں جیسے پچھلے 2 میچوں میں ہمیں کرکٹ سے زیادہ، کھیل سے زیادہ سیاست نظر آئی، نو ہینڈ شیک کنٹروورسی نظر آئی. ہمیں وہیں پہ جو ایک فخر زمان کا ایک کہا جا رہا ہے کہ امپائر کی طرف سے، تھرڈ امپائر کی طرف سے غلط آؤٹ دیا گیا تاکہ وہ جو بال تھی وہ گراؤنڈ کو ٹچ کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ آؤٹ دیا گیا. اس کے علاوہ پھر حارث رؤف کی، شاہین افریدی کی بالنگ کے دوران جو انڈین بیٹسمین سے ان کے ساتھ جو تکرار چلتی رہی، اس کے اوپر بھی یعنی کہ ہمیں کرکٹ کم دیکھنے کو ملی، سیاست زیادہ دیکھنے کو ملی. اب دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ اگر پاکستان فائنل میں پہنچ جاتا ہے بنگلہ دیش کو ہرا کے، تو کیا جو فائنل کا نتیجہ ہے وہ جو پچھلے 2 میچ ہوئے ہیں اس سے مختلف ہو سکتا ہے. تو جو ماہرین کرکٹ کے وہ تو یہی تجویز کر رہے ہیں کہ پاکستان کو پچھلے دونوں میچز کو بلا کے آگے بڑھنا ہوگا، اور اس دفعہ جو سارا فوکس بجائے کہ گراؤنڈز میں آپ اشارے کریں، 6-0 کے اشارے کریں انڈین فینس کو، جو ہم نے مئی کی جنگ کے اندر انڈیا کے جو رافیل طیارے گرائے تھے 6، اس کی یاد دلائیں. آپ کو اپنے کھیل کے اوپر فوکس کرنا ہوگا. ہاں، جب آپ میچ جیت جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو بات کہنی ہے وہ کریں، لیکن جب آپ کھیل رہے ہوں تو آپ کا سارا فوکس کرکٹ کے اوپر ہونا چاہیے، تاکہ کیونکہ یہ ایک جینٹل مین سپورٹس ہے، اس کے اندر سپورٹس مین اسپرٹ دونوں ٹیموں کی طرف نظر آنی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کھیل میں ہمیشہ انڈیا سیاست لے کے آیا ہے، وہ ایشیا کپ کے اندر بھی یہی سیاست لے کے آیا ہے، لیکن پاکستان کو انڈیا سے مختلف برتاؤ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، انڈیا تو سیاست لے کے آتا ہے، لیکن ہمیں اپنا بتانا چاہیے کہ ہم کھیل سے، کرکٹ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں انڈیا سے ذرا مختلف رویہ رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کے انٹرنل پولیٹکس کی بات کریں تو 27 ستمبر کو پی ٹی آئی پشاور کے اندر ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کا جو لیڈرز ہیں ان کی طرف سے یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ ہم پشاور کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ اکٹھے کریں گے. اس کے لیے لوگوں کو موبلائز کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. علی مین گنڈا پور صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر پورے پاکستان سے لوگ خیبر پختونخوا آئیں، ان کا رستہ نہیں روکا جائے گا بلکہ ہم ان کی میزبانی کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے جو محبت رکھنے والے لوگ ہیں وہ پشاور کا رخ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا وہ جب بھی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بھی احتجاجی تحریک سامنے آتی ہے، کوئی بھی جلسہ ہوتا ہے، تو ماضی کے برعکس پچھلے 1 سال 1.5 سال کے اندر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ رجحان کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں جس میں لوگ اب جلسوں میں یا احتجاجی تحریک میں اس طرح سے نظر نہیں آتے. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی جس چیز کو نام دے رہی ہے کہ ہم انقلاب کا جو رستہ ہے وہ ہموار کر رہے ہیں، تو دیکھنے والی بات یہ کہ یہ اب جو 27 ستمبر کا جلسہ ہے وہ کتنا کامیاب ہوتا ہے. اگر ناکام ہوتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی سیاست کے لیے یہ بہت بڑا ڈنٹ ہوگا، کیونکہ جب سے 26 نومبر کا احتجاج ہوا اس کے بعد سے پی ٹی آئی ابھی تک سڑکوں پہ نہیں آ سکی. اب خیبر پختونخوا میں چونکہ پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے، وہاں پہ اگر جلسہ ہوتا ہے وہاں پہ یعنی کہ روک ٹوک تو نہیں ہوگی، لیکن دوسرے شہروں سے لوگوں کا آنا مشکل ہو سکتا ہے.
ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ یا جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں یا پنجاب میں مریم نواز کی گورنمنٹ ہے وہ لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے تاکہ عمران خان کا جو لوگ ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے اپنی آواز کو بلند نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, آج کی ولاگ کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں. آپ کسی ایشو پہ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی جو رائے ہے اس کو کمنٹ سیکشن میں بتائیں, ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ.